بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک اور نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج کی جو نشست ہے خاص طور پہ یہ علماء کرام کے نام ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلے جو ہمارا انٹرویو تھا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ، حضرت استاد صاحب کے ساتھ، اس میں ہم نے سرسری طور پہ اس سوال کو رکھا تھا اور اس کا جواب بھی آیا تھا کہ ہمارا جتنا درس نظامی ہے اس کا پورا جو نصاب ہے اس کے اندر جو آج کل کے حالات کے مطابق ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، جو خوارج کے بارے میں، اسی طرح ان کے سہولت کاروں کے بارے میں، باغیوں کے بارے میں، آج اس پر ہمارے جو اپنے مدارس ہیں یا علماء کرام ہیں وہ شاید اتنا عمل نہیں کر پا رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ تو نہیں پتہ، لیکن آج کی اس نشست میں ہم حضرت استاد صاحب سے وہ جو تشریحات خود ہم درس نظامی میں پڑھاتے ہیں ان گروہوں کے بارے میں، ان پر تھوڑی سی رہنمائی حاصل کریں گے، اور علماء کرام کا جو کردار ہونا چاہیے اس پوری صورتحال میں اس پر بھی رہنمائی لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سوال یہی ہے کہ پچھلی نشست میں اس پر سرسری گفتگو ہوئی تھی، لیکن تھوڑی تفصیل سے کہ یہ جو خوارج ہیں یا پھر باغی ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں، تو ہماری جو فقہی ابحاث ہیں، ہماری درس نظامی ہم جو پورا پڑھاتے ہیں، اس میں ان کے بارے میں کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آج وہ رہنمائی ملنے کے باوجود اس پر ہم اس طریقے سے عمل نہیں کر رہے کہ ہم ان کی روک تھام کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو سکیں یا اپنی ریاست کا کھل کر ساتھ دے سکیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کنفیوژن نظر آتی ہے۔ تو پہلے تو وہ تفصیلات جو ملتی ہیں ہمیں وہ، اور پھر یہ جو ہمارے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے، اس پر تھوڑا سا آپ سے رہنمائی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہمارا کلچر ہے، جو ماحول ہے، وہ ہے اصل اس کی سبب۔ کلچر ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ سنی سنائی باتوں کو لینا، ان کو آگے چلانا، اور جذباتی گفتگو سے پالیسیاں بنانا، اور اسٹیج پہ کھڑا جو خطیب ہوتا ہے اس کی باتوں کو حقیقت سمجھنا، اور جب وہ بڑے بڑے ڈائلاگ مارتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی کو اہمیت دی جاتی ہے اور نوجوان اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ تو تحقیق کا فقدان یا اس کی کمزوری سب سے بڑا اس کی وجہ، اس کا اسباب یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 200 سال سے 250 سال سے ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے وہ ریاست سے دور ہے۔ ریاست ظاہر ہے کہ پہلے 3 چیزیں ہمارے علماء کے ہاتھوں میں ہوتی تھیں۔ ایک قضاء، جوڈیشری علماء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس سے وزارت تعلیمی ادارے سارے علماء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ تیسرے نمبر پر جو ان سے بھی اہم چیز تھی وہ ایک کہ بادشاہ کی جو کابینہ ہوتی تھی یا اس کا خاندان ہوتا تھا، اس کی تعلیم و تربیت علماء کے ذمہ ہوتی تھی۔ تو یہ انگریزوں کے آنے کے بعد یہ تینوں چیزیں ہم سے اب نکل گئیں، اور 200 سال ہو گئے اس بات۔ تو ان 200 سالوں میں جو ریاست سے متعلق جو احکام تھے وہ سب چیزیں صرف کتابی حد تک رہ گئے، اور جب کوئی بھی علم کتاب کی حد تک ہو، اس کی ظاہری طور پر اس کا عمل نہ ہو، پریکٹس نہ ہو، اس کے لیے باقاعدہ اس کا تجربہ نہ ہو، تمرین اجرا نہ ہو، تو وہ علم رہتا نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے میں آج افغانستان کے حوالے سے علماء کرام سے 4-5 اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان 4-5 چیزوں پہ خصوصی طور پہ غور کریں، کیونکہ افغانستان کے جہاد کو 45 سال سے تقریباً 50 سال ہو گئے، اس کو ہمارے مذہبی طبقے نے، علماء کرام نے بہت اس کو اہمیت دی ہے، بہت زیادہ اس کو۔ تو جو افغانستان سے جو ہمارا تعلق ہے وہ غیر معمولی تعلق ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ تحریک طالبان افغانستان کے لوگ آئے تو چونکہ براہ راست مدارس کے لوگ تھے، تو ان سے جو ہمارا تعلق ہوا وہ اور بھی زیادہ گہرا تھا، اور ایک قلبی تعلق تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی جب دیکھتا ہے کہ ہمارا اپنی برادری، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست اگر کسی بڑی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو فطری طور پہ اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں۔ اور جیسے افغانستان کا جہاد شروع ہوا اور اس میں بہت لوگوں کی قربانیاں تھیں اور بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوئیں، اور شیخ عبدالعظام شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی آیات الرحمن فی جہاد الافغان، اور انہوں نے سینکڑوں کرامتیں لکھی، اور واقعتاً اور ہم نے بھی بہت ساری کرامتیں دیکھی۔ ہم نے شہداء کے خون سے خود میں نے خوشبو سونگھی ہے، خود میں کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ لیکن جب افغانستان فتح ہوا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہی حکمت یار، احمد شاہ مسعود، ربانی، سیاف، یہ سارے لوگ تھے، اور آپس میں کتنے بڑے پیمانے پہ ان کی لڑائی ہوئی، کتنی قتل و غارت گری ہوئی، اور اس حد تک حالات خراب ہوئے کہ پھر ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا۔ اور اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس وقت میں جو صورتحال تھی وہ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حق پر تھے، اور پاکستان کے علماء نے جو ان کے حق میں فتویٰ دیا وہ بھی صحیح تھا، اور پاکستان نے جو پالیسی بنائی وہ بھی صحیح تھی۔ میں اس کا دفاع کرتا ہوں ہمیشہ۔
اس کے نتیجے میں پھر ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اور ان کے جو لوگ تھے ان کے فوت ہونے کے بعد یا جو مین ان کی قیادت تھی وہ تو شہید ہو گئی یا فوت ہو گئے یا ابھی نہیں ہے اس وقت میں، تو جو لوگ دوسرے درجے کے تیسرے درجے کے لوگ تھے وہ بھی پہلے افغانستان کے مجاہدین کی طرح بہت ساری ان میں تبدیلیاں آئیں، اور وہ تبدیلیوں کے حوالے سے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ہمارے علماء کرام کو اپنی عقیدت اور اپنی جو معلومات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو خاص طور پہ اس پہ دھیان دیں، اس پہ سوچیں۔ سب سے پہلی بات جو 2-2-4 کی طرح ہے، وہ ایک ہمارے دین میں عہد شکنی حرام ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، انہوں نے عہد توڑا تو ہم نے ان پہ لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ایک آیت میں یہ ہے کہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تو افغان طالبان نے دوحہ میں، قطر میں، پوری دنیا کے سامنے معاہدہ کیا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں، لیکن اب 4.5 سال سے جس بڑے پیمانے پر افغانستان کی زمین نہ صرف استعمال ہو رہی ہے بلکہ خود طالبان اس میں ملوث ہے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، تو لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ تو میں نے کل جو بے دینی کی بات کی تھی وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ پوری دنیا کے سامنے انہوں نے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو 800 میٹنگیں پاکستان کی ہوئیں اور سینکڑوں مرتبہ علماء کی ملاقاتیں، ہماری ملاقاتیں مختلف طریقوں سے، تو ہر ملاقات میں یہ بات وہ کہتے تھے، اور اتنا انہوں نے یہ بات کہی ہے دنیا کے سامنے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن جس بڑے پیمانے پر، جس بے رحمی سے، جس بے دردی سے وہاں سے لوگوں کو وہ بھیج رہے ہیں، ان کو مسلح کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی عہد شکنی ہے۔ تو میں علماء کرام کو اس پہ خاص طور پہ متوجہ کروں گا کہ جو لوگ اتنے بڑے عہد شکن ہوں اور اتنی بڑی بدعہدی کے مرتکب ہوں تو ان کو آپ کیا کہیں گے، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے 250 معاہدے کی، مشرکین مکہ سے بھی، یہود سے بھی، رومیوں سے بھی، فارس سے بھی، حبشہ والوں سے، اور بہت سارے قبائل سے۔ کوئی ایک واقعہ بتا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی جگہ بدعہدی کی؟ یہ جو افغانستان کے لوگ اتنے بڑے پیمانے پر کھلم کھلا بدعہدی کر رہے ہیں اور دن رات بدعہدی کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہمارا اسلامی ہے؟ ایک بات تو ایک اس پہ غور کریں، اور جتنا اس پہ سوچیں گے تو آپ کو ہر طرف سے شواہد ملیں گے کہ انہوں نے معاہدہ کیا، تحریری طور پر بھی معاہدہ کیا، دنیا کے سامنے معاہدہ کیا، میڈیا کے سامنے معاہدہ کیا، گروپوں کے سامنے، وفود کے سامنے، اور عمل کیا ہے ان کا۔ تو ایک تو میں اس پہ کہوں گا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ معاہدہ ہمارا، ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا معاہدہ امریکہ سے ہوا تھا۔ تو ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں بہت ہاتھ جوڑ کر بادب طریقے سے کہ اگر امریکہ سے آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں تو پاکستان جو ایک مسلمان ملک بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا محسن بھی ہے، وہ اس کے مستحق نہیں کہ آپ ہم سے بھی معاہدہ کر لیں۔ اور آپ نے تو وہاں جو الفاظ استعمال کیے تھے اس معاہدے میں پوری دنیا نے یہی سمجھا اس، اور اگر وہاں آپ نے معاہدہ نہیں کیا تو آپ نے سینکڑوں مرتبہ ہمارے سامنے کیا، پوری دنیا کے سامنے کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو پھر یہ کیسے استعمال ہو؟ تو ایک تو میں علماء کرام سے اس پہ درخواست کروں گا کہ اس نقطے پہ خاص متوجہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات اب بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ افغان طالبان امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں، اور $40 ملین ہر ہفتے آتے ہیں، وہ مہینے کے $16 کروڑ بنتے ہیں، اور سال کے $2 ارب بنتے ہیں، اور افغانستان کا جو بجٹ ہے وہ $2.6 ارب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80% بجٹ ابھی بھی امریکہ کی وزارت خزانہ دے رہی ہے، اور یہ پروف ہو چکا ہے ثبوت کے ساتھ، رسیدوں کے ساتھ۔ اور جب یہ ٹرمپ صدر بنا تو ٹرمپ نے بڑا اس پہ احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، اور اس وقت میں اور ابھی بھی امریکی وزارت خزانہ کے آپ پیج پہ چل جائیں، ان کی جو سائٹ ہے، تو آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا کہ افغانستان کو کتنے پیسے دے رہے ہیں۔ تو کچھ وقت کے لیے وہ پیسے بند ہوئے، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، CIA نے دوبارہ سے وہ پیسے جاری کر دیے، اور جو لوگ پیسے لے رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی بھی اسی طریقے سے آ رہے ہیں، اور بلکہ بعض دفعہ $70 ملین بھی آ جاتے ہیں، یعنی ایک ہفتے کا۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ جس ملک نے اتنی بڑی تباہی پھیلائی اور اتنا بڑا افغانوں کا دشمن، افغانستان کی امارت اسلامیہ کے دشمن، اور کس طریقے سے انہوں نے مدرسوں میں، مسجدوں میں شراب پی، بدکاری کی،
افغان عورتوں کا ریپ کیا، اتنی قتل و غارت کری علماء کی اتنے بڑے پیمانے پر، ان سے پیسے لینے کا کیا مطلب؟ آپ تعلقات رکھیں، آپ ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے، لیکن جب وہ وہاں سے جا رہے ہیں تو کسی معاہدے کے تحت جا رہے ہیں، اور اس معاہدے میں اس معاہدے کے بعد آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں، اور کیا امریکی بغیر کسی مطلب کسی کو پیسے دیتے ہیں؟ تو یہ تو صرف امریکہ کی ایک ان کی ڈپارٹمنٹ ہے، باقی وہاں جو این جی اوز ہیں اس میں یہودی این جی اوز بھی ہیں، اور وہ احمد عربی صاحب نے ان کا نام لے کر بتایا ہے اسرائیل جی، تو مغربی لابی سے بہت پیسے ان کو آتے ہیں۔ تو جو اب تک جو معلومات ہوئی ہیں تو 4 سے 6 ارب ڈالر تک سالانہ ان کو مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ خاص طور پہ میں علماء کرام سے، مذہبی طبقے سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ غور کریں، اس پہ توجہ تو دیں۔ میں تو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں لیکن کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا۔ تو ان کو پیسہ اسرائیل سے بھی آ رہا ہے، ان کو پیسہ مغربی لابی میں جو یہودی لابی ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے، ان کو پیسہ امریکہ کی وزارت خزانہ سے بھی آ رہا ہے، ان کو پیسہ مغربی این جی او سے بھی آ رہا ہے۔ تو آخر وہ کون سی ان کے اندر ایسی خوبی ہے؟ ایک طرف تو ان کو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں اور ان پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ تعلیم کے قائل نہیں ہیں فلاں چیز، اور ساتھ میں ان کو پیسے کس بات کے دے؟ اس پہ خاص طور پہ غور کریں کہ یہ جو بھی کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ اس پیسے ہی کا کمال، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں علماء کرام سے بہت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی پڑ رہی ہیں، بے شک وہ مدارس کے لوگ ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، لیکن اصل وہاں پیسے کا کھیل ہے، وہ ڈالر کا کھیل ہے۔ ڈالر وہاں آ رہے ہیں اور جس دن یہ ڈالر بند ہو گئے اس دن دیکھیے گا کہ حالات کس طریقے سے تبدیل ہو۔ تیسری بات یہ کہ جتنے بھی افغانوں پہ جو حملہ آور ملک تھے جنہوں نے سب سے زیادہ افغانستان پہ ظلم کیا، اس میں رشیا تھا، جس نے 14 سال افغانستان کو تباہ برباد کیا۔ 16 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اس میں 22 لاکھ لوگ زخمی ہوئے، اور 18 لاکھ وہاں کے وہ تباہ ہوئے جو ان کے گاؤں بستی دیہات وغیرہ، اور جو کچھ انہوں نے مظالم کیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک باقاعدہ ضرور تعلقات ہو سکتے تھے، لیکن جتنے ابھی ان کے تعلقات ہیں یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے کتنے مظالم کیے۔ تیسرے نمبر پر انڈیا نے 14 سال سوویت یونین کی مدد کی۔ 7 سال جب ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو ان کے جو 60-70 ہزار علماء طلبہ شہید ہوئے تھے، اس میں انڈیا نے شمالی اتحاد کو سپورٹ کیا، اور ان 20 سالوں میں انڈیا نے نیٹو کو سپورٹ کیا، امریکہ کو سپورٹ۔ تو خود انڈیا سے کتنی دوستیاں، کتنے تعلقات، کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ان کے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی چیزیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، پوچھنے کی بجائے میں علماء کرام سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رشیا نے جتنے مظالم کیے، سوویت یونین نے جو مظالم کیے، جو انڈیا نے مظالم کیے، جو امریکہ نے مظالم کیے، ان سے تو آپ کی دوستی ہے، وہاں آپ کی غیرت اور وہ کہاں چلی گئی؟ وہاں پھر آپ ان سے پیسے کس بات کے پیسے لے رہے ہیں؟ کس بات کے تعلقات قائم کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری عزتیں لوٹی تھی؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا تھا؟ اور جس ملک نے آپ کو جگہ دی، آپ کو بھائیوں کی طرح رکھا، اور ایسے وقت میں جب کہ پوری دنیا آپ کی مخالف تھی اور آپ کے پاس سوائے چادر کے کچھ بھی نہیں تھا، آپ کو پاکستان میں جگہ دی، کمانڈروں کو، قیادت کو، وزراء کو، اور 20 سال آپ لوگ یہاں رہے، اور ابھی جو موجودہ قیادت ہے اس میں زیادہ تر وہ قیادت جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئی۔ تو اس میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کچھ حادثات، کچھ ایسی پالیسیاں کچھ وقت کے لیے ضرور ہوئیں جو غلط تھی، اور ہم نے ہمیشہ اس کو کہا کہ ظلم ہے، لیکن میں علماء کرام سے خاص طور پہ میں متوجہ کروں گا کہ اس پہ غور کریں کہ اتنے بڑے بڑے ظالموں سے، جابروں سے، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، افغانوں کے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستیاں، ان سے تعلقات، ان سے پیسے لے رہے ہیں، تو پاکستان نے ان سے بڑا کون سا ظلم کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی جو موجودہ قیادت ہے ان کے اندر کوئی غیر معمولی مسئلہ ہے، اور غیر معمولی بے دینی ہے، غیر معمولی بغیرتی ہے، غیر معمولی لالچ ہے، غیر معمولی پاکستان سے نفرت ہے، جس کی وجہ سے ان کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ خوارج جو یہاں لوگ لڑ رہے ہیں اس میں خوارج، اور یہ وہ خوارج ہیں جن کے خارجیت پہ کوئی شبہ نہیں، کیونکہ خارجیت کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مرتکب کبیرہ کو اس کی تکفیر کرتے ہیں کہ جو آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان حکمرانوں میں اگر کوئی غلط لوگ آ جائیں، فاسق حکمران ہو، تو ان کے خلاف مسلح خروج کو وہ فرض سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خوارج ہیں یہ کھلم کھلا خوارج ہیں، اور انہوں نے ان 10-15 سالوں میں اتنے بڑے پیمانے پر تکفیر کی ہے، اردو میں، پشتو میں، عربی میں، لکھ کر، زبانی ویڈیوز میں، انٹرویو میں، کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا انکار کر سکے، جبکہ اب ان کی طرف سے کسی نے بیان جاری کیا ہے کہ ہمارے وہی عقائد ہیں
جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. ابھی ان میں سے کسی نے یہ بیان اس میں جاری کیا ہے. تو ایسے موقع میں جب کہ آپ تکفیر کرتے رہے ہیں اور سب کے سامنے ہیں، اور آپ نے ایک بیان ایسے چھوٹا سا دے دیا، کیا یہ درست ہوگا؟ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے یہی خیالات ہیں، جو خوارج کے نظریات ہیں، اور وہ تکفیر کرتے ہیں. اور شیخ ہبۃ اللہ کے بہت قریبی لوگوں سے میں نے سنا ہے، ان سے، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو کسی نے مجھے بتائی ہو، میں نے ان سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی فوج مرتد فوج ہے، اور یہ مرتد فوج کا تو اتنا عام لفظ ہے کہ کمنٹس میں بھی اور گفتگو میں بھی عام لوگ اس میں باتیں کر رہے ہیں. جی، سوشل میڈیا بھرا ہوا. جی. تو اگر افغانستان کی موجودہ جو قیادت ہے، اگر وہ ان خوارج کو سپورٹ کرتی ہے، بلکہ ان کی قیادت کرتی ہے، ان کو لڑاتی ہے، ان کو پیسے دیتی ہے، ان کو مسلح کرتی ہے، اور ان میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں قیادت کے اندر جو اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں، تو میں علماء کرام سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس پر فقہی حوالے سے غور کر لیں، شرعی حوالے سے غور کر لیں کہ کیا خوارج اگر ہوں کہیں تو کیا ان سے لڑنا جہاد نہیں ہے؟ اور اگر کوئی خوارج کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کا حکم وہی نہیں ہوگا؟ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ اور اگر کوئی تکفیر نہیں کرتا وہ باغی ہے، اگر تکفیر نہیں کرتا تو وہ باغی ہے یا معتزلی ہے، کیونکہ معتزلہ کے عقائد میں بھی یہ بات ہے. معتزلہ کے 5 اصول ہیں، ان کے عقائد کا خلاصہ 5 عقائد ہیں ان کے، جن کی وجہ سے وہ ممتاز ہیں. ایک تو وہ توحید کی الگ سے تشریح کرتے ہیں جس کے نتیجے میں خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا. دوسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اس کی الگ سے تفسیر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر ان کا عقیدہ ہے لزوم الوعد والوعید، کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو جنت کا حکم دیا ہے، اور جو فاسق لوگ ہیں، گناہگار ہیں، ان کو جہنم کا. تو اب اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے، اس کے نتیجے میں وہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. تو قرآن کی وہ آیتیں جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شرک کے بغیر ہم کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، اس کی بھی وہ تعویل کرتے ہیں، اور وہ احادیثیں جس میں گناہگاروں کے لیے شفاعت کا حکم ہے اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہ تیسری بات ہے ان کی. چوتھی چیز ہے المنزلۃ بین المنزلتین، کہ جو آدمی مرتکب کبیرہ ہو، کسی فسق کا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن دار کفر میں داخل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ دار اسلام اور دار کفر کے بیچ میں ایک اور وہ ہے. تو یہ ان کی چوتھا عقیدہ ہے. 5واں عقیدہ ان کا امر بالمعروف اور نہی المنکر کا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی کسی فسق کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا یہ جائز ہے. اور اگر حکومت اگر فاسق ہو جائے، مرتکب کبیرہ ہو جائے، تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا ان کے ہاں جائز ہے، بلکہ واجب ہے. تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات درس نظامی پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی پڑھا ہے اور بہت زبردست طریقے سے پڑھا ہے، اس زمانے میں جو سب سے بڑے بڑے اساتذہ تھے ان سے ہم نے پڑھا ہے. تو درس نظامی میں جو عقائد کی کتابیں ہیں، وہاں ہم معتزلہ، خوارج، ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ ان کا ریاست کے بارے میں کیا نظریہ ہے، مسلح خروج کے بارے میں کیا ان کا نظریہ ہے. تو میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اپنے درس نظامی کو دیکھیں. پھر درس نظامی میں سیاہ ستہ ہے، اس میں ابواب السمع والطاعہ، کہ حکمرانوں کی بات کو دھیان سے سننا اور جائز چیزوں کو ماننا، یہ مستقل باب ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. اسی طریقے سے ابواب ائمۃ الجور، کہ اگر ظالم حکمران، فاسق فاجر حکمران مسلط ہو جائیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ فیس بک کو دیکھیں، آپ صحیح بخاری کو دیکھیں، صحیح مسلم کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں، پھر ہماری اصول فقہ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اصول فقہ کی کتابوں کے دیکھیں، کتب عقائد کو دیکھیں، شرح عقائد ہے، اور جتنی ہماری کتابیں ہیں. اور اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں اس بات. تو چاروں ائمہ کے نزدیک محض فسق کی وجہ سے، یا جور کی وجہ سے، یا گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے چاروں ائمہ کے ہاں مسلح خروج کی اجازت نہیں ہے. حق بات کہیں، کلمہ حق کہیں، روکیں اس کو، جو بھی سب چیزیں جائز ہیں، لیکن مسلح خروج جائز نہیں. تو میں علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اتنی مدت سے درس نظامی پڑھا رہے ہیں، تو درس نظامی کو دیکھیں تو صحیح، اس میں ہمارے عقائد اور جمہور کے عقائد کیا ہیں. علامہ نووی نے تو خروج کے مسئلے میں اجماع لکھا ہے. تو یہ جو خوارج ہیں یا افغانستان کا قضیہ ہے، جو لوگ حملے کر رہے ہیں، تو ان کو اس طور سے دیکھیں، فقہی حوالے سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان خلاف لڑنا جہاد ہے. اور ہماری فوج، ہمارے حکومت کی پالیسی بالکل صحیح ہے، اور ہمیں ہر اعتبار سے ان کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. 5ویں چیز یہ کہ جو لوگ یہاں لڑ رہے ہیں ان میں BLA اور قوم پرست بھی ہیں. تو میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے دین میں
عصبیت جاہلیت اور قومیت کی بنیاد پہ کسی کو مارنا، قتل کرنا یا کسی ریاست بنی بنائی ریاست کو خراب کرنا، اس کو توڑنا، کیا اس کی شریعت میں کہیں گنجائش ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من دعا الی عصب، جو عصبیت کی طرف بلائے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص جو نصرت کرے گا، مدد کرے گا عصبیت کی، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص جو عصبیت پہ قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اور دعوہا فانہا منتنہ، یہ نعرہ بدبودار ہے، اس کو چھوڑو۔ دعوہا فانہا خبیثہ، یہ ناپاک نعرہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ افغانستان کی جو طالبان ہیں، ہمارا ان سے، آپ سے زیادہ جتنے بھی علماء کرام میری بات سن رہے ہیں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا میرا تعلق ہے افغانستان سے، افغانستان کے طالبان سے جتنا میرا رہا ہے، جہاد افغانستان، چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف ہو، چاہے ملا صاحب کا ہو، چاہے وہ نیٹو کے خلاف، اتنا کسی کا بھی نہیں رہا۔ کسی کی اتنی نہ خدمات ہیں۔ میں 14 عیدیں میں نے افغانستان میں کی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں عید اب وہاں جا کر کرتا تھا، اور جو وہاں خدمات ہوئی ہیں وہ اتنی بڑے پیمانے پہ خدمات ہوئی ہیں کہ شاید جب سے ہمارا دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اتنی خدمت کسی نے افغانستان کی نہیں کی، کیونکہ جو اس زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو ادارہ تھا، 4 سالوں میں 10 ارب کا اس کا آڈٹ ہوا تھا، 4 ارب کیش اور 6 ارب کا سامان جو یہاں سے بھیجا، اتنے بڑے 1300 ملازمین تھے وہاں۔ یہ سن 2000 میں 10 ارب۔ جی بالکل۔ پھر افغانستان کے 34 صوبے ہیں، 32 صوبے میں نے دیکھے، وہاں کی خواتین کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، وہاں کے بے روزگار لوگوں کے لیے، زخمیوں کے لیے، معذوروں کے لیے، اتنی بڑی خدمات ہماری وہاں ہیں۔ پھر میرے 2 بھائی وہاں شہید ہوئے، تو سب سے زیادہ تو مجھے ہی بات کرنی چاہیے تھی نا، سب سے زیادہ میرا حق بنتا تھا۔ جب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ آپ کے پاس اتنی معلومات ہیں، آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ بہت ہی ادھوری معلومات ہیں، ناقص معلومات ہیں، افواہیں ہیں، ادھوری چیزیں ہیں۔ میرے پاس جو معلومات ہیں وہ مشاہدات ہیں، تو آپ کو، مجھے اس بات پہ گلہ ہے کہ آپ کو میری قدر کرنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی آپ کے پاس ایسا ہے جو خود معاملات کو خود دیکھتا ہے، خود اپنی جان مال خرچ کرتا ہے، خود خطرات سے کھیلتا ہے، اگر وہ ایسا آدمی آپ کے پاس تھا تو آپ کو خود میرے پاس آنا چاہیے تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں کیا صورتحال ہے۔ اگر خود نہیں آئے تو کم از کم میں خود بتا رہا ہوں، اور پھر جو کچھ میں بتا رہا ہوں وقفے سے چیزیں ثابت بھی ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں اب یہ انتہا ہو جانی چاہیے، یہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ افغانستان کے لوگ بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اور افغانستان میں جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ افغانستان کے کوئی 40 لوگ ہیں، ان 40 لوگوں میں صرف 8 لوگ ہیں جو بڑے پیمانے پہ گڑبڑ کر رہے ہیں، باقی جو 32 لوگ ہیں ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا جو پیار تھا، جو تعلقات تھا، اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب یہ جنگ ہو گئی ہے تو اس جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے نتائج لینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور نتائج یہ کہ ہم ان کو سمجھائیں، افغانستان کے طالبان کو سمجھائیں کہ آپ نے عہد شکنی کی، یہ بے دینی کا آپ نے کیا، آپ نے ہمیں شرمندہ کیا۔ جن 40 سال سے جو علماء کرام آپ کے ساتھ تھے، جن کے گھر سے خون لگا ہے، وہ آج شرمندہ ہیں دنیا کے سامنے، کیا منہ دکھائیں؟ آپ نے دنیا کے سامنے معاہدے کی، اس دنیا کے سامنے توڑا، آپ نے اس کو، آپ نے دنیا کے سامنے اس بات کو کھل کر آپ نے بات کی کہ آپ کے انڈیا سے اچھے تعلقات ہیں، آپ ان سے معاہدے بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، امریکہ سے آپ پیسے لے رہے ہیں، آپ رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے؟ پھر جو درس نظامی جیسے پاکستان میں ہے، افغانستان میں بھی یہی درس نظامی ہے، اس درس نظامی کو دیکھ لیں، جیسے میں بتا رہا ہوں، سیاستہ دیکھ لیں، فقہ دیکھ لیں، اصول فقہ دیکھ لیں، کتب عقائد دیکھ لیں، اور چاروں اماموں کا مذہب دیکھ لیں، ان کے ہاں خوارج اور معتزلہ کے کیا کام لکھے ہوئے، پھر عصبیت کے کیا کام ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں علماء کرام سے پھر درخواست کروں گا کہ بہت غلط راستہ ہے افغانستان کے طالبان کا، اور ہم اگر ان کو روک نہیں سکتے، کم از کم اس گناہ میں شریک نہ ہو۔ جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں اس بدعہدی میں اور عہد شکنی میں اور اس عصبیت جاہلیت میں اور ان خوارج اور معتزلی لوگوں کی مدد کرنے میں اور قتل عام کرنے میں اور خروج میں اور بغاوت میں اور ایک دنیا کی واحد اسلامی ملک، اسلامی ایٹمی طاقت، اس کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ جو میں نے یہ 5 چیزیں ذکر کی ہیں، اس پہ ایک پہ خصوصی طور پہ غور کریں، اور اگر مجھ سے اس بارے میں کوئی علماء کرام بات کرنا چاہیں، میں اجتماعی طور پر بات بھی کر سکتا ہوں، پریزنٹیشن بھی دے سکتا ہوں، اور مجھے اس بات کا دکھ بھی بہت ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پر ان 40-50 سالوں میں یہاں سے کوششیں ہوئیں، اس کے بعد یہ نتائج ہمیں مل رہے ہیں، تو ہم خود شرمندہ ہیں، ہم خود اپنے گھر میں ہم پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ بھی دکھائے، سب علماء کرام کو۔ ہمارے پاس
پاس جو کتابیں ہیں، جو عقائد ہے، فقہ حنفی ہے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آج ایک پاکستان کے بڑے صحافی نے اس پہ گفتگو کی، ویلاگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب 2021 میں یہ مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت سے ہی ان کے لہجے بدلے ہوئے تھے، اور وہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ ہم پاکستانیوں سے نمٹ لیں گے، کیونکہ پاکستانیوں نے ملا ضعیف صاحب کو کس حالت میں امریکہ کے حوالے کیا، پھر ملا برادر صاحب کو جیل میں ڈالے رکھا امریکہ کے کہنے پہ، پھر مشرف کے دور میں ہم پہ بہت زیادہ مظالم کیے گئے، تو ان تمام کا ہم آپ سے انتقام لیں گے۔ اور یہ صورتحال 2018، 19، 20، 21 اس میں ہی سامنے آ گئی تھی کہ وہ ہمیں نجی مجالس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ اس کا رد عمل ہے؟ اور دوسرے نمبر پر جیسے حضرت استاد صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ عالم اسلام میں بہت بڑے بڑے ایشوز بھی ہیں، جیسے غزہ کا مسئلہ ہے، میانمار کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، تو وہاں ان تمام کسی بھی عالمی ایشو کے اوپر کبھی افغانستان سے آواز نہیں اٹھی ہے، نہ وہاں سے کبھی کوئی کوشش ہوئی ہے، نہ بین الاقوامی میڈیا کو انہوں نے انگیج کیا اس حوالے سے۔ تو یہ سارا کا سارا انہیں اسلام جو ہے وہ پاکستان پہ ہی نافذ کرنا ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ قوموں کے جو کلچر ہوتا ہے، یا ان کی روایات ہوتی ہیں، یا ان کی جو ثقافت ہوتی ہے، یا ان کے جو آپس میں رہن سہن ہوتا ہے، اس کی تاریخ، اس تاریخ کا نشیب و فراز، اس کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ تو یہاں سے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم تو یہاں سے اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں اسلام کی ہم قربانی دیں گے اور ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہاں۔ جب وہاں جو ہے نا، وہ جو شمالی کا علاقہ ہے، ایک شمال ہے اور ایک شمالی، تو شمالی جو ہے نا یہ چاریکار، جبل اسراج، گلبہار، بگرام اور کاپیسا، اس علاقے کو شمالی کہتے ہیں۔ تو افغانستان میں ہر جگہ جنگ ہوئی طالبان کی شمالی اتحاد سے، لیکن یہ جب شمالی میں گئے تو وہاں قلعہ مراد بیگ سے آگے وہاں باقاعدہ انہوں نے گھروں کو جلایا، پورے بازاروں کو آگ لگائی۔ تو میں نے حضرت کو بتایا، میں نے کہا حضرت یہاں آگ لگائی گئی ہے، تو حضرت نے بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھی جس میں بنو قریظہ کو اس آگ حریقم بالبخاری رہتی ہے، جیسے یہودیوں کے گھر جلائے گئے تھے، یہ جلانے کی اس کی اجازت ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی اس وقت میں یہی سمجھا کہ ضرورت ہوگی جلانے کی، لیکن بعد میں ہم نے جب تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا کہ شمالی کے لوگوں نے جنوبی پر حملہ کیا تھا۔ جیسے اس کا نام شمالی ہے، ایسے ہی گردیز اور خوست اور پکتیکا اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ تو جنوبی اور شمالی لوگوں کی پہلے سے دشمنیاں چل رہی ہیں، فارسی اور پشتون کا بھی مسئلہ ہے اور بھی بہت سارے مسائل۔ تو یہ شمالی کے لوگوں نے جنوبی کے لوگوں پہ حملہ کیا تھا اور انہوں نے گردیز اور خوست کے علاقوں کو آگ لگا دی تھی۔ تو جب ان سے لڑائی ہوئی شمالی کے علاقوں کے لوگوں سے، تو انہوں نے اس تاریخ کو دہرایا، اس کا بدلہ لیا اور انہوں نے ان کے گھر جلائے، جبکہ قندوز میں کسی کو نہیں جلایا۔ قندوز میں، بغلان میں، پل خمری میں، سمنگان، مزار شریف، شبرغان، جوزجان، فاریاب، بادغیس اور طالقان، یہ سارے علاقے فتح ہوئے تھے، یہاں کسی کو آگ نہیں لگائی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ملکوں کی تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور افغانستان کے حوالے سے جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو سیکرٹری تھے، ظفر حسن ایبک صاحب، جی، تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے خاطرات کے نام سے، آج کل وہ آبیتی کے نام سے، اس کو ضرور پڑھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اپنی کلچر کے ساتھ ہوتا ہے، روایات کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے اندر ایک اعتدال پیدا ہوگا۔ سوال آپ نے کیا کیا تھا، میں بھول گیا۔ کہ وہ آج بڑے صحافی نے یہ کہا ہے کہ یہ تو اس وقت سے ہی کہہ رہے تھے کہ مشرف کے دور میں ہم پہ ظلم ہوا ہے اور ان کا انتقام ہم آپ سے لیں گے۔ یہ بات درست نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ لوگ تو ویسے تھے ان کے اندر جن کو پاکستان کے لوگوں نے گرفتار کیا، جیلوں میں رہے، چھاپے آپے پڑے، وہ تو کچھ لوگ، لیکن جو مین ان کی قیادت تھی وہ بالکل یہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر جاتے تھے اور فوج کے جنرلوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ایسے ہیں ایسے ہیں، بڑے گانے گاتے تھے، بڑے بڑے گیت گاتے تھے۔ تو اس وقت میں ہمارا یہ خیال یہ تھا کہ جو قطر میں جب یہ گئے ہیں نا، اصل میں تو قطر میں ان کی جتنی بھی قیادت تھی وہاں، جو یہاں سے گئی تھی پاکستان سے، اور جو گوانتانامو بے سے 5 ان کے بڑے حضرات جو وہاں سے جو رہا ہو کر آئے تھے، جس ہوٹل میں قیام تھا ان کا، اس ہوٹل کی پوری اس کی نگرانی تھی، وہ امریکن کے پاس تھی۔ تو جو بھی آدمی ان سے ملنے جاتا تھا، پہلے امریکی اس کی تلاشی لیتے تھے، نام لکھتے تھے، ٹیلی فون نمبر، پھر جا کر وہ مل سکتا تھا۔ تو وہاں امریکن نے 7-8 سالوں میں ان کے ٹیلی فون، ان کے میسیجز، ان کے ای میل، ان کی ملاقاتیں، ان کی گفتگو، ان کی میٹنگ، ان کے اسفار،
ان کے تعلقات وہ پورے انہوں نے معلومات لے کے اور اس پہ انہوں نے پلاننگ کی کہ ان کو کیسے پاکستان سے دور کیا جائے. تو وہاں سے انہوں نے پیسہ بھی دیا اور اتنے بڑے پیمانے پہ پیسہ دیا ان کو. جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ سارے اخراجات، ان کے رہن سہن بھی، کھانا پینا بھی، بچوں کی تعلیم وہ بھی مفت تھی، اور اس کے ساتھ 25,000 درہم ہر مہینے ہر آدمی کو ویسے ملتا تھا. پھر وہاں قطر وغیرہ میں جو بہت سارے جو مالدار لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. تو وہاں رہ کر اصل میں ان کو پورا ذہن ان کا خراب کیا گیا، اور جتنے بھی پاکستان سے ان کو تکلیف پہنچی تھی یا ایسی چیز ان کو بتائی جا سکتی تھی تو پوری باقاعدہ اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو پاکستان سے دور کیا گیا. اور پاکستان سے دور کرنے میں پیسے بھی مل رہے تھے اور ان کو سپورٹ بھی اس میں مل رہی تھی. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ قطر کا سارا پروجیکٹ پاکستان نے کروایا. ملاقاتیں 165 ملاقاتیں پاکستان نے ان کی کروائی. 165 ملاقاتیں. یہ جنرل باجوہ اور جتنے ہمارے اداروں کے لوگ تھے وہ باقاعدہ جاتے رہے پورے ان کی ملاقات. لیکن وہاں اندر یہ چل رہا تھا اور ہمیں اس کا پتہ تھا، ہمیں اس بات کا پتہ تھا کہ اندرونی طور پہ پیسہ اور ڈالر کتنا زیادہ چل رہا ہے. اور اس حد تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ طیب آغا جو ملا صاحب کا سیکرٹری تھا، ابھی آج کل وہ تحریک طالبان میں نہیں. تو مجھے اس بات کا پتہ ہے اور دسیوں میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں کہ اس نے اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے $1 کروڑ وہاں سے بھیجے تھے قطر سے، اور یہاں کسی نے ذاتی طور پہ اس کو آگے پیچھے کر دیا. تو وہاں قطر میں ان کو بہت پیسے ملے، بہت تعلقات قائم ہوئے، اور امریکیوں نے انڈیا کے ساتھ ان کو ملایا. اور یہ جو اب شیر محمد عباس صاحب جو ہیں، یہ چونکہ پڑھے بھی وہیں تھے تو خود وہاں جو قیادت تھی ان کی وہ امریکہ اور انڈیا اور ایران کے اس میں چلی گئی مکمل طور پہ. اور اس وقت میں ہمیں اس کا علم ہو گیا تھا کہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم نے درخواست کی علماء کرام سے بھی کہ اس کے لیے کوئی کمیٹی بننی چاہیے تاکہ ان کو ہم قریب کریں. تو اس کے لیے جو کمیٹی بنی اس میں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا عادل خان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، مولانا انوار الحق صاحب، مفتی غلام الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، اور مولانا امداد اللہ صاحب، اور مولانا صلاح الدین، یہ جو چمن والے ہیں نا مولانا صلاح الدین، ان کی کمیٹی بنی. اس کمیٹی کی ذمہ داری مجھے دی گئی، اور اس کے لیے میں نے 5 گھنٹے کی ایک پریزنٹیشن دی جو میرے پاس آج بھی موجود ہے. اگر کوئی قابل اعتماد مجھ سے لینا چاہے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں. اس میں نے افغانستان کی پوری صورتحال سامنے رکھی، اور اس میں نے بتایا کہ طالبان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ان کے اندر 10 خوبیاں ہیں، 10 ان کے اندر خامیاں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے یہ مسائل ہیں، ان کو پاکستان سے یہ تکلیفیں ہیں، اور پاکستان کو ان سے یہ تکلیفیں. تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے مجھے فرمایا کہ آپ نے تمہاری آنکھیں کھولنے میں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا. تو اس میں ایک میٹنگ ہماری GSQ میں ہوئی، ہم نے حکومت کو فوج کو اعتماد میں لیا. دوسری میٹنگ ہمارے آفس میں ہوئی وہاں اسلام آباد میں. تیسری میٹنگ یہاں ہوئی دارالعلوم کراچی میں، اور وہ تقریباً 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے میں یہ طے ہوا کہ طالبان سے آپ لوگ رابطہ کر کے اور پھر ان کو بتا دیں کہ ہم آپ سے اس حوالے سے ملنا چاہ رہے ہیں. ہم نے فوج سے بھی بات کر لی ہے اور آپ لوگوں سے بات کریں، اور ہم بیچ میں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے جو آپس کے مسائل ہیں، اگر پاکستان کی فوج کی یا پاکستان کی طرف سے مسائل ہوں گے تو ہم ان پہ دباؤ ڈالیں گے، اور اگر آپ کی طرف سے تو آپ کو ہم نصیحت کریں گے. تو میں اور میرے جامعہ کے 2 استاد، ان کا نام لینا اس لیے مناسب نہیں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا نام کیوں آپ نے لے دیا، لیکن اگر کوئی مجھ سے ضرورت کے مطابق پوچھے گا تنہائی میں تو میں اس کو بتا دوں. تو ہم 3 لوگ ملا ترابی صاحب کے پاس ہیں. تو ملا ترابی صاحب یہاں رہتے تھے محکمہ موسمیات کے قریب نا، گلشن اقبال اور یہ جو پل ہے پل کے قریب. صحیح. ہم نے کہا کہ اس طریقے سے یہ کمیٹی بنی ہے اور میرے ذمہ کام لگایا. تو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم آپ ان سے افغان طالبان سے ہماری ملاقات کروا دیں. تو ملا ترابی صاحب نے یہ کہا کہ قطر میں جو لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے ملنے کے. بہت سخت باتیں کی انہوں نے جن کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. تو ہم وہاں سے جب آئے دارالعلوم سے تو افغانستان میں ایک وزیر سے جو اس وقت وزیر ہیں، پہلے بھی وزیر رہے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے ان کو پیغام پہنچایا کہ اس طریقے سے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ میں بڑے بڑے حضرات کا اجلاس ہوا ہے اور ہم آپ حضرات سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے حضرات نہیں ملیں گے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں ملیں گے؟ اتنے بڑے بڑے حضرات ہیں، حضرت شیخ الاسلام اتنے بڑے بڑے. کہتے ہیں آپ کے لیے شیخ الاسلام ہوں گے، ہمارے لیے نہیں. اچھا، بالکل. تو مجھے بہت تعجب بھی ہوا، تھوڑا افسوس بھی ہوا.
تو پھر ہمیں عصر کی نماز پڑھنی تھی، تو میں وہاں وضو کرنے کے لیے گیا، تو میرے جو دو ساتھی تھے، جو استاد میرے ساتھ تھے نا جامعہ کے، ان سے وہ وزیر صاحب کہنے لگے کہ استاد صاحب سے کہیں کہ 30 لاکھ روپے مجھے دیں، جس کو کہیں گے میں بلا لوں. اگر وہ جو وزیر صاحب ہیں، میں ان سے قسم بھی دلوا سکتا ہوں، میرے پاس اتنے شرعی گواہ بھی موجود ہیں اس بات کے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ان کو، وہ ایسے نہیں ہیں. ان میں جو لوگ تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یا ان کی نہیں چل رہی. جو اصل لوگ تھے نا، جو مخلص لوگ تھے، ہیں، ہمیں پتہ ہے. اور جس طریقے سے ہم نے ملا صاحب کو دیکھا، ان کے اندر جو تقویٰ دیکھا، جو اخلاص دیکھا، جو جہاد اور مجاہدین سے محبت دیکھی، جو اسلام کے لیے غیرت دیکھی، جو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں جب کہ ملا صاحب نے تحریک شروع کی تھی، اس وقت میں بے نظیر کی حکومت تھی. اس وقت ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. یہ نصیر اللہ بابر وغیرہ جو کہتے ہیں نا. پھر جب بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی تو نواز شریف کی حکومت آئی، تو بھی ان کے اچھے تعلقات تھے. جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو پھر آگے جنرل مشرف کی حکومت آئی، تو تینوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے. اور اتنے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے تھے، اور کشمیری مجاہدین کے اتنے حامی تھے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا، یہ میرا پیغام کشمیری مجاہدین کو پہنچا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، مدد کریں. اور آج ملا میر خان متقی صاحب وہاں جا کر جس چیز پہ دستخط کر رہے ہیں، وہاں جا کے دلی میں، وہی مان رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر یہ ہندوستان کا حصہ ہے. اور ابھی جو انہوں نے گریٹر افغانستان کا نقشہ بنایا ہے، تو آزاد کشمیر کے لیے انہوں نے تشکیلات کی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لیے کوئی تشکیلات نہیں. تو اتنے بڑے پیمانے پر اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، ان کی عقیدت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی عقیدت میں ہی رہنا چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس. یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی، امریکہ کی طرف سے ان کو ہفتہ وار جو ہے وہ $40 ملین اور کبھی $70 ملین ایک امدادی سلسلہ ان کا ہے. تو جب یہ بات، پہلے بھی یہ بات ہوتی ہے، اور جب بھی یہ بات ہم کرتے ہیں تو ایک بڑا کاؤنٹر اس پہ نیریٹو آتا ہے کہ بھائی جب امریکہ امداد کر رہا ہے آپ کے بقول، تو آپ کے تو امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو آپ کے فیلڈ مارشل کو، آپ کے پرائم منسٹر کو بڑا پسند کرتا ہے. تو آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ یہ امداد بند کریں پاکستان کے خلاف؟ اس کا ایک تو حقیقی جواب ہے اور ایک الزامی جواب. دونوں سے. تو الزامی جواب یہ کہ جیسے پاکستان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ کہتے ہیں نا. اگر یہ دونوں اس حوالے سے برابر ہیں تو پھر ان سے تو آپ کی عقیدت ہے، اور ادھر آپ لوگوں کو نفرت میں مبتلا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اور میں نے کبھی منع نہیں کیا افغانستان کو پاکستان سے زیادہ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن کس قیمت پر؟ ابھی دیکھیں، ابھی ایران پہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان نے امریکہ کی مذمت کی ہے، اسرائیل کی مذمت کی. کیا افغانستان نے بھی کوئی مذمت کی؟ یہ جو 3 سال اتنا ظلم ہوا ہے غزہ پہ، آپ نے سنا کہ وہاں کوئی احتجاج ہوا ہو، کہ ریلی نکلی ہو، شیخ ابو اللہ کی طرف سے کوئی بیان آیا ہو کہ انہوں نے وہاں تشکیلات کی ہوں؟ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ ساری اسلام ادھر ہی نافذ کرنا ہے. تو یہ ایک باتیں اس میں سوچنے کی ہیں. تو اگر پاکستان کی فوج یا کوئی جرنیل یا وزیر اعظم کوئی امریکہ سے پیسے لے کر غلط کام کرتا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو بھی برا بھلا کہیں گے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ملکوں کی پالیسیاں جس طریقے سے بنتی ہیں، کیا آپ کو پوری معلومات ہیں اس کے بارے میں؟ تو اگر امریکہ سے تعلقات کے نتیجے میں پاکستان کو ایسا غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی برا ہوگا، وہ ہم نہیں کہیں گے، اس کی حمایت نہیں کریں گے. آپ کی امداد سے دیکھیں، ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرتا ہے، افغان طالبان کو $40 ملین ہفتے کے دیتا ہے. اور یہ جو تعریف وہ کر رہا ہے، اس میں کس کا کمال ہے؟ ٹرمپ کا کمال ہے یا پاکستان کا کمال؟ وہ کس بات پہ قائل ہوا؟ تو ہمیشہ پاکستان کے خلاف چلتے تھے نا وہ، اس لیے کہ پاکستان نے انڈیا کو ٹھوکا ہے، اور اس طریقے سے ٹھوکا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا پاکستان کے پاس طاقت کتنی ہے، ایٹمی حوالے سے بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، جذبے کے لحاظ سے بھی، اور ایئر فورس کے حوالے سے کتنا بڑا. تو وہ پاکستان کی اس قوت اور طاقت کے آگے سرنگوں ہوا ہے. تو اگر وہ تعریف کرتا ہے تو کرتا رہے، آپ کو امریکہ کے پاکستان کی تعریف سے کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ تو اس کا ہوگا نا، کیا اس تعریف کی وجہ سے پاکستان نے کسی چیز کا سودا کیا ہے؟ جتنی بھی جب سے انہوں نے تعریفیں کی اس کے بعد سے آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں کیسے کیسے الزامات لگائے. کوئی ایک چیز بتا دیں کہ اس کے بعد تعریف کرنے کے بعد پاکستان نے کوئی ایک چیز ایسی کی ہو، اور اگر کی ہو سکتا ہے کی ہو، کیونکہ ہمیں تو بہت ساری باتوں کا نہیں پتہ. اگر کوئی ایسی چیز کی ہے تو وہ غلط ہے، وہ طالبان کریں وہ بھی غلط ہے، پاکستان کرے وہ بھی غلط، شیخ ابو اللہ کرے وہ بھی غلط ہے، شہباز شریف کرے یا فیلڈ مارشل صاحب کرے وہ بھی غلط. تو غلط چیز تو غلط ہے، اس کو تو ہم کبھی تائید نہیں کر سکتے کسی غلط کام کی. پاکستان نے کئی دفعہ
خود خواجہ آصف صاحب نے بھی، شہباز شریف نے بھی باقاعدہ اس سے کہا ہے کہ آپ اس کو روکیں، آپ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے خلاف۔ باقی یہ دیکھیں ملکوں کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں، جو ان میں بہت وسعت ہوتی ہے، بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ پاکستان نے اپنی غیر معمولی سفارتکاری کہہ لیں اس کو، کہ انہوں نے انڈیا سے امریکہ کو دور کیا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جسے کہتے ہیں نا سفارتکاری کے حوالے سے۔ اور اس وقت میں آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ انڈیا تنہا ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، بھوٹان دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، مالدیپ دیکھ لیں۔ ہندوستان ایک اس میں وہ ہو گیا ہے۔ اور خود پاکستان کی کیا حیثیت ہے اس وقت میں پورے خلیج میں، گلف میں، کہ سعودی عرب پاکستان سے معاہدہ کر رہا ہے، ترکی پاکستان سے معاہدہ کر رہا ہے، پاکستان کے پاس اتنی چیزیں آ رہی ہیں، تو میرے خیال تعریف بنتی ہے، تعریف پر آپ پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی اتنی بڑی شخصیت پاکستان کی قوت طاقت کی یا پاکستان کی آرمی چیف کی تعریف کرتی ہے تو اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ برا بھلا کہیں گے پھر اس پہ بھی ناراض ہوں، یہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی خصوصی اس کی وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ ایک اسرائیلی لابی والا پہلو بھی ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کا یہ مارکا ہوا تو اس کے بعد کچھ عرصے ہم نے یہ خبروں میں پڑھا کہ امداد رکی ہے وہاں سے، امریکہ سے کچھ عرصہ ٹرمپ نے اس کو باقاعدہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم وہ روک رہے ہیں وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں کس کے لیے؟ افغانستان کے لیے۔ جی جی۔ تو پھر اس کے بعد اس پر ایک ریسرچ بھی آئی، اور احمد حسن کے ساتھ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہاں جو امریکہ کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ زلمے خلیل زاد اور یہ والا جو ایک پورا نیٹ ورک ہے کہ افغانستان میں یہ امداد بحال ہو، تو ان کے پریشر پہ پھر دوبارہ یہ شروع ہوئی ہے۔ تو وہ ایک انفلوئنس اسرائیل والا بھی حضرت اس میں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن جب آپ الگ سے بیٹھیں گے تو میں آپ کو۔ جی بہت شکریہ حضرت استاد صاحب کی گفتگو بڑی تفصیل سے، بڑی ڈیٹیل سے سنی، اور نارمل جو اینکر یہ صحافی ہوتے ہیں، جو ہماری ایک روایتی سلسلہ ہے ہمارا انٹرویوز کا، اس میں جو اینکر ہوتا ہے، صحافی ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے وہ کاؤنٹر، تو اس سے کہیں بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم سامنے اپنا سوال رکھ کے تفصیل سے، سکون سے اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کو پوری بات ایک دفعہ سکون سے سمجھ آ جائے، تو جو مقصد ہوتا ہے انٹرویو کا۔ تو امید ہے کہ آج بھی یہ گفتگو ہم سب کے لیے بڑی رہنما ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے